السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے اپنے شوہر کو کسی اور کا ہوتے دیکھا، اپنی ساس کی زبان سے سنی نفرت اور اپنوں کے سامنے ایک غیر بنتی رہی۔ میری آنکھیں روٹ گئی، میرا دل بولنا بھول گیا تھا۔ اور پھر ایک دن تنہائی میں کسی نے مجھے کہا، بس درود پاک پڑھتی رہا کرو، تمہارا رب جاگ رہا ہے۔ اور وہ لمحہ میری زندگی کا موڑ بن گیا۔ یہ کہانی ہے زنیرہ کی۔ شاید میرے نام سے آپ واقف نہ ہوں، لیکن میری کہانی ہر اس عورت کی کہانی ہے جو بہو بن کر اپنے ماں باپ کے گھر سے نکلی اور نوکرانی بن کر سسرال میں زندہ رہی۔ میری شادی ایک ظاہری طور پر نیک پڑھے لکھے شخص سے ہوئی۔ شادی کے چند ہفتے بعد سچ میرے سامنے کھلنے لگا۔ وہ دل کا سخت زبان کا کڑوا نکلا اور دوسروں کی باتوں میں آنے والا شخص تھا۔ ساس کے لیے میں ہمیشہ کمی رہ گئی اور شوہر کے لیے ایک سہولت، نہ عزت، نہ اپنائیت، نہ ہی محبت۔ ایک دن میں نے اس کے فون میں دوسری عورت کے ساتھ ایک چیٹ دیکھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اس نے الٹا مجھے ہی بد کردار کہہ دیا۔ میری ماں نے کہا صبر کرو، بہن نے کہا گھر بجاؤ، لیکن میرے اندر ایک ایک دن مر رہا تھا۔ ایک رات تنہائی میں نے اپنے رب سے سوال کیا، کیا عورت صرف برداشت کرنے کے لیے بنی ہے؟ میرے دل نے جواب دیا، نہیں، عورت بھی رب کی بندی ہے، اور جب وہ رب کو پکارے تو عرش ہل جاتا ہے۔ پھر ایک ایسا موڑ آیا کہ درود پاک سے میں نے دوستی کر لی۔ اسی رات میں نے وضو کیا، چادر اوڑھی اور خاموشی سے بس اتنا کہا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پہلی بار دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا۔ پھر اگلی رات بھی، اگلی صبح بھی میں بولتی نہیں تھی، بس پڑھتی تھی 313 بار روزانہ، کبھی آنسو کے ساتھ، کبھی خاموشی کے ساتھ۔ چند ہفتے بعد بدلتے آثار نظر آئے۔ شوہر کا رویہ نرم ہونے لگا، ساس نے پہلی بار پیار سے بٹھایا، ایک پرانا دوست مجھے ایک چھوٹا گھر دینے کے لیے تیار ہو گیا، اور میرے دل میں ایسا سکون اترنے لگا جو شادی کے شروع دنوں میں بھی نہ تھا۔ اصل کامیابی کب ملی؟ اصل کامیابی مجھے میری عزت ملی، میری زبان کا وزن واپس آیا، اور سب سے بڑھ کر میں رب سے جڑ گئی۔ مجھے ایک مکمل گھر نہیں ملا، مگر ایک مکمل رشتہ ضرور ملا، رب سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وظیفہ جو میری زندگی کا سہارا بنا، روزانہ 3 وقت، فجر کے بعد 100 بار، دوپہر 313 بار، اور سونے سے پہلے 500 بار، یا جتنا آسان لگے، درود ابراہیمی پڑھیں۔ نیت صرف ایک رکھیں، اے اللہ میری عزت، میرے دل اور میرے نصیب کی حفاظت فرما۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ زنیرہ جیسی کسی حالت میں ہیں، ٹوٹے ہوئے، تنہا، بے بس، تو کسی انسان سے گلہ مت کریں، بس درود پاک کو اپنا راز بنا لیں۔ یاد رکھیے، درود وہ دوا ہے جو خاموش دلوں کو بھی آواز دے دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسا وسیلہ ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا، بلکہ دوبارہ جوڑ دیتا ہے، عزت سے، سکون سے، اور رب کی قربت سے۔ عورت جب رخصت ہو کر کسی کے گھر جاتی ہے تو صرف جسم نہیں لے کر جاتی، وہ اپنی عزت، اپنا مان، اپنے خواب اور ماں باپ کی دعائیں لے کر جاتی ہے۔ لیکن اگر وہی عزت ہر دن پاؤں تلے رون دی جائے، وہی خواب تانے بن جائیں، اور شوہر جس کا ہونا سب سے قیمتی لگتا تھا وہی بے روحی اور دھوکے کی علامت بن جائے، تو عورت صرف اکیلی نہیں ہوتی، وہ اندر سے چکنا چور ہو جاتی ہے۔ توڑنے والی بات صرف طلاق نہیں ہوتی ناظرین، کبھی وہ خاموش تانے ہوتے ہیں، ساس کی نظریں، شوہر کی خاموشی، یا وہ لمحات جو کمرے میں سب ہوتے ہیں مگر دل پھر بھی تنہا ہوتا ہے۔
زنیرہ کی کہانی ہر اس عورت کی ترجمانی ہے جو خاموشی سے جیتی ہے، رو رو کر سوتی ہے، لیکن کسی کو کچھ نہیں کہتی، مگر پھر درود پاک کا دروازہ کھلتا ہے۔ نہ شکایت، نہ تانے، نہ جھگڑے، صرف سجدہ، وضو اور درود۔ اور معجزے بھی ان کے لیے ہوتے ہیں جو دل سے یقین سے پڑھتے ہیں۔ زنیرہ نے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا شروع کیا، دل کا بوجھ ہلکا ہوا اور تقدیر کا رخ بدلنے لگا۔ درود پاک کوئی جادو نہیں، یہ اللہ سے رابطے کی خوشبو ہے جو دل سے نکلے تو عرش تک پہنچتی ہے۔ درود پاک کا اثر کیسا ہوتا ہے؟ زبان خاموش ہو مگر دل بولے، آنکھیں نم ہو مگر دل مطمئن ہو، اور سب سے بڑی بات، جو عزت چلی گئی ہو وہ بھی لوٹ آئے۔ زنیرہ کو شوہر واپس نہ ملا مگر اس نے اپنے نفس کی جنگ جیت لی، اپنی شناخت واپس پائی اور رشتہ جوڑا اس ذات سے جو کبھی چھوڑتی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت سے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، اگر آپ کے دل میں کوئی انکہی بات ہے جو کسی سے کہی نہ جا سکتی، تو اسے درود کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے کہو۔ اگر آپ کی دعائیں ٹھہر گئی ہوں، اگر آپ کا دل ٹوٹا ہو یا آپ کا وجود صرف برداشت بن گیا ہو، تو یاد رکھیں درود پاک صرف ذکر نہیں، یہ آپ کی تقدیر کی قفل کھولنے والی کنجی ہے۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیے، کبھی بھی کسی سے شکایت نہ کرو، اپنا راز کسی کو نہ دو، اسپیشلی اپنا دکھ کسی کو نہ بتاؤ۔ لوگ صرف تماشا دیکھتے ہیں یا آپ کو وہ راستہ دکھائیں گے جو شاید آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔ اب اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو، اللہ پاک وہ کریں گے جو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، بس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اپنی آنکھیں بند کرو اور روز 313 بار دل سے درود شریف پڑھو۔ ایک ہفتہ، بس ایک ہفتہ، اور آپ دیکھو گے کہ یا تو حالات بدلیں گے یا آپ ان حالات سے نکلنے کی ہمت پالو گے۔ ٹوٹنے والے لوگ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں تو انہیں دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی، اور درود پاک وہ زنجیر ہے جس سے جڑنے والے کبھی تنہا نہیں رہتے۔ یہ صرف ایک عورت کی کہانی نہیں، یہ ہر اس دل کی صدا ہے جو ٹوٹ چکا ہے، جو صبر کرتا ہے مگر سنا نہیں گیا۔ جب سب ساتھ چھوڑ دیں تب صرف درود پاک وہ دروازہ ہے جو بند تقدیروں کو پھر سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ کہانی سنیں، شاید یہ آپ کی ہی ہو۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔